بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اگر کوئی آپ کے آنسو نہ سمجھے، اگر دل غموں سے بھر جائے، تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ٹوٹے دلوں کو سکون دیتی ہے، پریشانیوں کو آسان کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جان کر ہزاروں عورتوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی، آپ کی دعاؤں اور آپ کے رب سے تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، رات اپنی آخری گھڑیاں گزار رہی ہے، لیکن ایک مومنہ، نمازی اور پاکیزہ بندی اپنے رب کے حضور کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اپنے رب سے دل کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ یا بندی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پسند کرنا اور رکنیت حاصل کرنا بالکل نہ بھولیے۔ یہی نماز تہجد، یہی وہ عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جسے نیک لوگوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ میری بہنوں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور پھر فجر سے پہلے بیدار ہو کر وضو کریں اور 2 رکعت نماز سے آغاز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اس لیے 2، 4، 6، 8 یا جتنی توفیق ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بہن کو زیادہ وقت نہ ملے تو صرف 2 رکعت بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نمازوں کی تعداد کو نہیں۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں نماز تہجد کے لیے سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، سورہ فلق بھی پڑھ سکتی ہیں، سورہ ناس بھی پڑھ سکتی ہیں، یا قرآن کی جو سورت آپ کو بہت زیادہ یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ مختلف تعدادیں بیان کرتے ہیں، لیکن شریعت میں نماز کے لیے کسی خاص سورت یا خاص تعداد کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، نماز تہجد میں سب سے قیمتی چیز لمبی دعائیں ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا کیجئے، اپنے شوہر، والدین اور گھر والوں کے لیے خیر مانگیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے عرض کیجئے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بہت فائدہ مند ہونے والا ہے۔ پسند کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ذرا سوچئے کتنی خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے جوڑ دیتا ہے۔ جب آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ تعالی ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج تک
آپ نے تہجد کی عادت نہیں بنائی تو آج ہی ارادہ کر لیجئے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کا آغاز ضرور کیجئے۔ یقین جانیے تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالی سے محبت کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد کا طریقہ عام نفل نماز ہی کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے۔ میری محترم بہنوں، جب آپ رات میں بیدار ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے جگایا۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجئے۔ وضو کے دوران یہ نیت رکھیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہی ہوں۔ پھر کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ کھڑی ہو جائیے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہی ہوں۔ یاد رکھیے، نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجئے، ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو صورت یاد ہو وہ پڑھیے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ شریعت میں تہجد کے لیے کسی خاص صورت کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ پھر رکوع کیجئے اور اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیے۔ پھر سجدے میں جائیے اور سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ سجدہ بندے کے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے، اس لیے سجدوں میں خوب دعا کیجیے اور اللہ تعالی سے اپنے دل کی باتیں عرض کیجیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت کے آخر میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیے۔ اگر 6 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اگر 8 رکعت پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد کے بعد وتر ادا کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کی نماز کے آخر میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ چکی ہیں تو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم ماؤں اور بہنوں، تہجد میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی بندے کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے اور سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑی ہو جائیے۔ اور یاد رکھیے، تہجد کا اصل حسن صرف رکعتوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی حاضری، عاجزی، خشوع اور اخلاص ہے۔ ممکن ہے ایک عورت صرف 2 رکعت پڑھے لیکن ایسا اخلاص ہو کہ اس کی دعا اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت سی رکعتیں پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں، جب آپ تہجد کے لیے کھڑی ہوں
تو یہ احساس اپنے دل میں زندہ رکھیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، میری آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے راز جانتا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگیے۔ یہی وہ لمحات ہیں جو بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی عظمت و انعامات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے تھے اور اللہ تعالی کی رحمت کے طلبگار بنتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ آپ اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، پھر بھی آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا سوچیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کو اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ میری بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب زمین پر خاموشی ہوتی ہے لیکن آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والے کی جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میری محترم بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں تو تہجد کے وقت اپنے بچوں کے نام لے کر دعا کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ تہجد صرف ضرورت کے وقت پڑھنے کی نماز نہیں بلکہ اللہ تعالی سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض لوگ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے خوشی میں بھی اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں اور غم میں بھی۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچی بندگی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر کبھی آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجئے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی سے دور ہو جائے، لیکن مومن بار بار کوشش کرتا ہے۔ آج 2 رکعت سے آغاز کیجئے، کل 4 رکعت پڑھ لیجئے، پھر آہستہ آہستہ یہ عبادت آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گی۔
یقین جانیے کہ تہجد پڑھنے والی عورت کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سجدے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں گے، وہ دعائیں جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی ہوں گی، اور وہ راتیں جو اللہ کی یاد میں گزری ہوں گی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک، صالح اور کامیاب بنا۔ اے رب کریم، جو بہنیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں راحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے سامعین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی وقت اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برائے مہربانی ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کریں، کم از کم 10 لوگوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔